پیپلز موومنٹ کی کور ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے اقبال طاہر ہے, سپریم کورٹ کے لائر ہیں, اور جسپریت شاہ ہے, میڈیا سے وابستہ ہے, ہماری کور ٹیم میں ریسنٹلی شامل ہوئی ہے. آج دو تین باتوں پہ ہمیں دوسری معاملات پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد میں آپ سے سوالات لینا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو نیوزی لینڈ میں جو ہم نے ٹیرر اٹیک دیکھا, اس ٹیرر اٹیک کے آفٹرماتھ میں جس طرح کی لیڈرشپ پرائم منسٹر جسندا نے دکھائی, اور جس طرح سے وہاں پہ مسلم مائنورٹیز کے رائٹس کے تحفظ کے لیے اور ان کے کانفیڈنس کے لیے جس طرح کی کوششیں کی گئی, اس کے لیے مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر جسندا کو ورلڈ وائڈ اپریسیشن کو ڈیزرو کرتی ہیں. اور انہوں نے لیڈرشپ کا جو معیار پوری دنیا میں قائم کیا ہے, ہمارا ماننا ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا کے لیڈرز ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہو سکتا ہے. ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے پھر سے گڑگاؤں اور نوئیڈا میں کچھ ایسے ویڈیوز ہم نے دیکھے جہاں پہ مائنورٹیز پہ اٹیکس ہم نے دیکھے. ہم نے کشمیریوں پہ حال ہی میں ٹارگیٹڈ وائلنس کے خلاف دیکھا. مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ملک کے یا ہمارے جو ساؤتھ ایشیا کے پڑوسی ممالک ہیں, وہاں کے جو لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, وہ بھی مائنورٹیز کی رائٹس کی حفاظت کے لیے ایسے ہی اقدامات اٹھائیں گے. دوسرا معاملہ جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے وہ حال ہی میں ہوئی کسٹوڈیل کلنگ, جس میں رمیز کی ایک نوجوان کی ہلاکت ہوئی, اور جس طرح کے میڈیکل رپورٹس اور جس طرح کا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہم نے دیکھا, اور ہم نے یہ پایا کہ یہ پرائمری فیس سے کسٹوڈیل کلنگ کا کیس بن جاتا ہے اس میں. اور بعد میں جس طرح سے اس کسٹوڈیل کلنگ کے کیس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی, پہلی بات تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ایسے واقعات کشمیر میں امن کا جو ماحول ہے اور انصاف کا جو ماحول ہے اس کو خراب کرنے کے لیے بہت زیادہ کافی ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ جو میجسٹریل انکوائری ابھی تک یہاں پہ انسٹیٹیوٹ کی گئی ہے, میجسٹریل انکوائری کے ساتھ ساتھ پہلے جو ذمہ دار افسران تھے جن کی کسٹڈی میں رمیز وہاں پہ رکھا گیا تھا, ہم نے پہلے بھی ان کی اریسٹ کا مطالبہ کیا ہے, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ فائنلی شاید ایک جوڈیشل انکوائری ہی اس معاملے کو نتیجے پہ پہنچا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہم نے کل بھی حاجن میں ایک ایسا سانحہ دیکھا جس میں عاطف نام کے ایک چھوٹے بچے کو ہوسٹیج بنا کے اس کی فائنلی انکاؤنٹر میں اس کی ہلاکت ہوئی. ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جو کمبیٹنٹس ہیں, دونوں کمبیٹنٹس کو یہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اور جو سویلین پاپولیشن اور نان کمبیٹنٹ پاپولیشن ہے ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے سے ان کو دور رہنا چاہیے. تیسرا جو لاسٹ کا جو ہم جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے پارلیمنٹری الیکشنز. مجھے پتا ہے کہ آپ کی زیادہ دلچسپی اس معاملے سے ہے, تو ہماری جو کور ٹیم ہے JNK پیپلز بورڈ کی, ان کی کئی نشستیں ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے کی, اور فائنلی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہماری جو یہ پارٹی ہے یہ ابھی ابتدائی مرحلوں سے گزر رہی ہے. شاہ فیصل تک اب بات محدود ہو کے نہیں رہی ہے, بات آگے بڑھ چکی ہے. تمام ریاست سے اب عوام جو ہے وہ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں, اس لیے اس سٹیج پہ الیکشنز میں امیڈیٹلی جانا ہمارے لیے شاید جلد بازی کا قدم ہوگا. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم امیڈیٹلی ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں فی الحال حصہ نہیں لیں گے. اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری پارٹی ابھی ابتدائی مرحلے سے گزر رہی ہے اور ہم فوکس کرنا چاہیں گے پبلک کانٹیکٹ پروگرام پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ خدشات جو ظاہر کیے گئے تھے کہ ہم یہاں پہ بائیکاٹ توڑنے کے لیے یا الیکٹرل پارٹیسپیشن بڑھانے کے لیے آئے تھے, اور جن کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں یہاں پہ سینٹر نے یہاں پہ ایک ایسی پارٹی قائم کرنے کے لیے لایا گیا ہے تاکہ ہم کچھ الیکٹرل مینیپولیشنز کریں. اس سٹیپ کے ذریعے ہم ان لوگوں کو اور ان آوازوں کو بھی جواب دینا چاہتے ہیں کہ JNK پیپلز موومنٹ یہاں پہ ایک لمبی لڑائی کے لیے آئی ہوئی ہے. ہماری نظر نہ الیکشنز پہ ہے, نہ ہماری نظر یہاں پہ پاور لینے پہ ہے. ہماری نظر یہاں پہ جموں اور کشمیر کے عوام کے سیاسی حقوق, ان کی ڈیولپمنٹل رائٹس کو بحال کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے ہم انتظار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اپنی اس جدوجہد کو بہت دور تک اور بہت دیر تک چلانے کے لیے تیار ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں آپ کو کوشچنس کے لیے مدعو کرتا ہوں.
जम्मू एंड कश्मीर में पूरी रियासत में इस बार पार्लियामेंट में हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारे कार्डर इसको फाइनली सपोर्ट करेंगे, उसके लिए जो फैसला है वो हम आपको सेपरेटली कम्युनिकेट करेंगे। और हम बिलीव करते हैं यहाँ इलेक्शन लड़े या न लड़े, यहाँ पे लोग तब भी पार्लियामेंट पहुँचेंगे, असेंबली में पहुँचेंगे। हमारी गुजारिश आवाम से ये है कि वो समझें कि नई आवाज़ों को और सही आवाज़ों को आगे आने का मौका दें। फैसल साहब, JKLF सियासत हम इस वक्त मुल्क में देख रहे हैं और रियासत में भी देख रहे हैं। मैं हैरान नहीं हो जाऊंगा अगर कल कुछ मेन स्ट्रीम पार्टीज पे भी खतगन लगाया जाए कि हमें जी जनाब यहाँ पे बीजेपी और RSS को जिताना है। इसलिए ऐसे मामला जो है जिन पे हम सियासी जमातों पे बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको एंटी डेमोक्रेसी मानता हूँ और मानता हूँ कि इससे यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको फर्दर श्रिंक किया जाएगा। Very categorical in saying that if you talk about human rights in Delhi, if you talk about democracy in Delhi, then we should talk about the same democracy and human rights in Srinagar also. Yes, we are very categorical in supporting and safeguarding the Article 370 and Article 35A. It's a stated position of the Jammu and Kashmir People's Movement that we want to protect the existing constitutional arrangement between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. हमारी रियासत के लिए ये जो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, जब भी वो आएंगे, इस वक्त फैसला होगा हमारी रियासत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्यूचर हमारा है उस पर फैसला होने वाला है। हमारी स्पेशल स्टेट्स पे इस वक्त अटैक्स हैं, हम किसी भी सूरत में उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने